ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین وزیر اعظم نے ایک بڑا اہم اعلان کیا ہے اور وہ یہ اعلان یہ ہے کہ مہنگائی کے خلاف وزیر اعظم کا عزم اور تقریباً 18 ارب روپے کا پیکیج کا وعدہ ہے، ریلیف پیکیج کا. اس پہ بھی بات کریں گے. اور دوسری طرف ایک بہت اہم بات اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پالیسیز ہیں، مالیاتی پالیسیز اینڈ پلاننگ ہے، اس میں وزیر اعظم جو ہیں وہ کتنے با اختیار ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. شبر زیدی صاحب کے چلے جانے کے بعد حفیظ شیخ صاحب کے جانے کا بھی امکان ہے. یہ سوال، یہ جب بات آتی ہے تو آج وزیر اعظم صاحب نے اس کی تردید کی ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں ان میں سے کسی کو نہیں بھیج رہا ہوں. بات یہ نہیں ہے کہ آپ بھیج رہے ہیں باقر صاحب کو یا آپ بھیج رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب کو، کیونکہ شبر زیدی صاحب خود گئے تھے. اور سوال یہاں پہ ابھی تک موجود ہے کہ کیا حفیظ شیخ بھی جانا چاہتے ہیں، باقر صاحب جو ہیں کیا وہ بھی جانا چاہتے ہیں. یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے. حکومت تو شبر زیدی کو بھی نہیں بھیج رہی تھی، وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو احتساب کے حوالے سے جو وزیر اعظم بات کرتے ہیں ہمیشہ، کیا یہ جو مافیا جو ابھی پچھلے دنوں خود ہی انہوں نے یہ مانا تھا کہ یہ مافیا ان کے ارد گرد بیٹھی ہے اور جو پورے ملک میں ہے مافیا، ان کا جو ہے وہ اشارہ اپوزیشن کی طرف بھی تھا اور اپنی حکومت کی طرف بھی تھا. تو اپوزیشن کے اوپر تو احتساب چل رہا ہے 17 مہینے سے، وہ تو سامنے پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. کیا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے مافیاز کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے میں کتنے مخلص ہوں گے، یہ بھی ایک سوال ہے. اور پھر یہ ہے کہ موجودہ حالات جو جس طریقے سے تیزی سے بگڑ رہے ہیں، اگر موجودہ حکومت اس میں کامیاب نہیں ہو سکی ان حالات کو بہتر کرنے میں، بڑی ڈیٹیل ہے، میں اس میں بولنا چاہوں تو پورا 40 منٹ گزر جائے گا. تو کیا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل مڈ ٹرم الیکشن ہے یا آپ کے کوئی ان ہاؤس تبدیلی آ جائے یا آپ کے صرف کابینہ کی تبدیلی کی جائے، چہرے تبدیل کیے جائیں، یہ ہو. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئی ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا شکریہ. میرے ساتھ ہیں سینیٹر نعمان وزیر، پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں نہال ہاشمی، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں جو سب سے پہلے آ جاتا ہوں جناب نعمان وزیر صاحب کی طرف. نعمان وزیر صاحب، سوال یہ ہے کہ جی وزیر اعظم نے 18 ارب روپے کا پیکیج کا ابھی اعلان کیا ہے، ابھی آیا نہیں ہے. یہاں پر ایک سوال ہے سر کہ جس طرح کی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے اور کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، تو یہ 18 ارب روپے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم نہیں ہے، شارٹ ٹرم مسئلے کا حل ہے. پھر تھوڑی دیر میں، 15 دن میں، 20 دن میں، 1 مہینے میں پھر جو ہے یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. کیونکہ اگر کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے تو وہ بہتر پلاننگ اور بہتر پالیسی سے جو نظر نہیں آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ آلریڈی حکومت کی جو وفاقی آمدنی کا کل آمدنی ہے وہ 3500 ہے سر، اور 400 جو ہے وہ آپ نے لینے ہیں ارب آپ کے صوبوں سے، تو 3900 ارب ہو جاتا ہے سر. اور تقریباً 7000 خرچ ہے. یہ میرے فگرز نہیں ہیں، یہ وزارت خزانہ کے فگر ہیں. اس میں سر 3100 کا جو ہے وہ شارٹ فال ہے، 3100 ارب کا شارٹ فال ہے. تو ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ سر 5500 کا وعدہ کیا گیا تھا ٹارگٹ ٹیکس کا، 5200 کر دیا گیا گرا کے، اور صرف جولائی سے دسمبر تک 2083 لیا گیا. اگر ڈبل بھی کر لیا جائے تو 1000 کا شارٹ فال وہاں سے ہے. تو سر آپ کے پاس نہ پروڈکشن ہے، نہ سرمایہ کاری ہے، آپ کی آمدنی میں 3100 کا شارٹ فال آ رہا ہے، آپ کے ٹیکس میں 1000 کا شارٹ فال آ رہا ہے. تو یہ 18 ارب روپے لائیں گے کہاں سے سر؟ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 18 ارب روپے آپ ٹیکسز لگا کے عوام سے نچوڑیں گے اور پھر عوام پر یہ 18 ارب روپے لگا دیں گے. تو یہ کہاں کی جو ہے وہ عقل مندی ہے یا بہتر فیصلے ہیں سر؟ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں
بار بار کہا گیا ہے کہ ہمیں انہیریٹ ہم نے کیا گیا تھا. انہیریٹ جو بھی تھا اکانومی آپ کے سامنے, مجھے اس کے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ آپ نے ڈالر کو پہلے اسحاق ڈار کے زمانے میں 105 تھا, پھر اس کے بعد مفتاح صاحب آئے, انہوں نے 126 کیا, ہم آئے 165 پر لے گئے, پھر 155 پر سٹیبلائز ہو گیا کچھ حد تک. اس سب کی یہ 32% ہمارا ڈی ویلیو ہوا, روپی ڈی ویلیو ہوا. اس سب کی کا امپیکٹ آئے گا انفلیشن پر. انفلیشن کا 32-33% تو نہیں آیا, 14.6% انفلیشن آیا. یہ آنا تھا, اٹس بٹ نیچرل. اس کورس کو ہم نے فالو کرنا ہے. ہماری پاکستان کی ہم لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی 105 کے ڈالر کی, ہماری حیثیت 155 روپے کے ڈالر کی حیثیت ہے. انفلیشن آیا, انفلیشن کا عوام کو ٹریکل ڈاؤن کرے گا. لیکن پھر ہماری اپروچ یہ ہے, کرنا بہت ضروری تھا انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, یہ تھا کہ آپ نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی ہے. جیسے ہم نے بجلی میں پہلے بھی تھا, لائف لائن کنزیومر کو جو 50 یا 100 یونٹ سے کم کرتے ان کا بڑا لو ٹیرف ریٹ آتا ہے, باقیوں کے زیادہ. اس طرح ٹارگیٹڈ 18 بلین بھی دیے, یا جو ہمارا یوٹیلٹی سٹورز اور کوئی خاص دکانیں ہوں گی جن کے تھرو یہ غریبوں کو دیا جائے گا. یہ ہمارا ماڈل صرف نہیں ہے, یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. ایران میں 60 بلین پاک روپیز کا ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جاتی ہے 7-8 اسینشل آئٹمز پر, پچھلے 7-8 سال سے دی جا رہی ہے. تو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی غریبوں کو دیں گے کہ لوور لیول کو دیں گے, کر دیں گے. 15 یا 18 ارب کوئی خاص اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے. جسٹ ٹو مائنڈ یو, ہمارا ٹارگیٹ جو ریونیو کلیکشن کا تھا 5550 کا تھا. ٹھیک ہے, نہیں ہوا, 5250 ریوائزڈ آیا, لیکن 5250 میں 18 بلین دینا یا 20-30 بلین دینا کوئی اتنی بڑی ٹارگیٹ نہیں ہے. یہ اپروچ ہے, یہ سوچ ہے. لیکن اس کو سب کو نظر میں رکھتے ہوئے, ٹارگیٹ سبسڈی کو رکھتے ہوئے, ہم نے ایک بجلی کا بھی کنسیشن دیا. آپ سب کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارا جو ونٹر ٹیرف آ رہا ہے, جو ونٹر پیکج ہے پاکستان بجلی کا پیکج ہے سارے پاکستان میں, 11 روپے 97 پیسے ہے. نومبر, دسمبر, جنوری, فیبری میں 11 روپے 97 پیسے آپ کو بجلی کا ریٹ ہے, 18, 19, 20 روپے نہیں ہے. سو اس قسم کی جہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے گیپس, جہاں بھی ہم دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں تو ہم سبسڈیز دیں گے. میں آپ کو ایک اور فائنل بات اس سے آگے چل کے باقی بھی بات کریں, لیکن سب سے زیادہ نقصان انفلیشن کا کس پارٹی کو ہے؟ TMLN کو نہیں ہے, پیپل پارٹی کو نہیں ہے. سب سے زیادہ نقصان PTI کو ہوگا. ہم چاہتے تو ہم پرانی گورنمنٹس کی طرح وہی کرتے, ڈیٹ لیتے, قرضہ لیتے اور کنزیومر بیس 5.2-5.8% گروتھ دکھا دیتے. وہ ہم نے نہیں کیا, نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہو, لوکل لوگوں کو نوکریاں ملے, اس میں گروتھ آئے. وہ بے شک 1.8 یا 2% ہو یا 3% ہو, یہی گروتھ چلے گی, یہی گروتھ ہو رہی. اور یہ آگے اس سال بھی مائی ایکسپیکٹیشن ہے کہ 3.2% گروتھ ہوگی. نیکسٹ ایئر you probably get a growth of about 5%, 6% میں ملے گا. and inshallah in future I see a very bright future of Pakistan. میں آ جاتا ہوں جناب ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, 18 ارب روپے کا ابھی اعلان ہوا ہے. وزیر اعظم نے کراچی پیکج کے لیے 160 ارب کا اعلان کیا تھا, کہیں 54 کا اعلان کیا تھا, کہیں 94 کا اعلان کیا تھا, کچھ نہیں ملا. ایون کہ اتحادیوں سے بھی بہت کچھ اعلان کیا. ابھی انہوں نے ایک پلاننگ کی ہے, اور بظاہر جو اکانومسٹ ہیں, جو لوگ سمجھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر دیا بھی گیا تو یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے, کوئی پلاننگ نہیں, کوئی پالیسی نہیں. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے, 18 ارب روپے کا جو اعلان ہے یہ مہنگائی کم نہیں کرے گا, نہ ہی یہ مہنگائی کے خلاف کوئی پالیسی ہے یا کوئی سٹیپ ہے. یہ محض ایک سبسڈی ہے, اور اس قسم کی ہزاروں سبسڈیز پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 10 سال پہلے 2008 میں ہم نے سبسڈی, اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز تھے, اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, اس وقت صرف 6 روپے پر یونٹ, جو اس وقت آئی تھنک منیمم میرے خیال سے 15 سے 18 روپے پر یونٹ ہے بجلی کا بل, اس وقت 6 روپے تھا پر یونٹ. اس کے باوجود ہم نے یہ سارے سٹیپس جو ہے لیے تھے, اور ہر لیول پر ہم سے, اور میرے خیال سے 150% سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں اضافہ تھا. اس وقت منیمم ویج تھا. اس وقت کوئی کانسیپٹ نہیں ہے منیمم ویج کا. ویجز فریز ہوئی ہیں,
महंगाई 12 साल में 14% कभी नहीं रही, हाईएस्ट महंगाई है। और ये कहना कि ये महंगाई सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से, वो तो एक एस्पेक्ट है। इस वक्त जो फूड इन्फ्लेशन है वो 25% है, और सिर्फ जनवरी में फूड इन्फ्लेशन शायद डबल हो चुकी है। और फूड इन्फ्लेशन का ताल्लुक जो है हुकूमत की पॉलिसी से होता है। शॉर्टेजेस हैं, क्यों शॉर्टेजेस हैं? वीट क्यों शॉर्ट है? एग्रीकल्चर मुल्क में गंदम कहाँ उड़ा दिया उन्होंने? एग्रीकल्चर मुल्क में चीनी किधर चली जाती है? एग्रीकल्चर मुल्क में टमाटर कहाँ चले जाते हैं? तो दीज आर क्वेश्चंस ऑफ गवर्नेंस। और ये कहना कि मेरे इर्द गिर्द माफिया है, तो माफिया का तो आपका अपना हिस्सा है, तो एक्शन तो आप अपने खिलाफ लें। तो इसलिए ये जो स्टेप है, देखिए सब्सिडी कोई भी, मैं समझती हूँ इस वक्त कोई बुरी बात नहीं है, इसका हमें इसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन ये महंगाई का इलाज नहीं है। महंगाई आपकी जूं को तू रहेगी अगर आप कोई पॉलिसी चेंजेस ना आप लेके आए। और आपने जो शॉर्टेजेस हैं आपके सिस्टम में, जो शॉर्टेजेस हो रही हैं, या होर्डर्स कर रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द ATMs कर रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द माफियाज कर रहे हैं, उनको आपको मैनेज करना है, जो आपने किया नहीं है। तो इस वक्त बेसिकली इट्स नॉट एन आंसर टू इन्फ्लेशन, ये दिस इज जस्ट सिंपली सब्सिडी। ठीक है, मैं जनाब आता हूँ जनाब निहाल हाशमी साहब की तरफ। निहाल हाशमी साहब, 17 महीने में कोई पॉलिसी नहीं आई, हमें सिर्फ 3 चीज़ें मिली हैं। एक तो हमें मिला एहसास प्रोग्राम, एक हमें मिला आपके लंगर खाना, और एक मिला हमें मुसाफिर खाना। हम हर अपने जो वज़ीर आज़म हों या दूसरे लोगों से पूछते रहते हैं कि सर आपने माशियत के ऊपर क्या पॉलिसी प्लानिंग की है, क्योंकि हर जगह ही ख़राबियाँ मौजूद हैं। अब सवाल ये कि 17 महीने में तो हमने जो सूरत हाल देखी है उसमें महंगाई, बेरोज़गारी, अभी 80 लाख अफराद गरीब हो गए हैं, 1.8 मिलियन मज़ीद इस साल गरीब होने हैं, ये तय है। 19 लाख अफराद कोई कहता है, कोई 25 लाख कहता है, फिगर देते हैं कि वो बेरोज़गार हो गए, और महंगाई के हालात इतने ख़राब हैं। 18 अरब रुपए अभी वज़ीर आज़म ने कहा है। आवाम कितना एतमाद करेगी अपने वज़ीर आज़म पे, जिनकी बहुत सारी बातें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं? क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जब आप ये महंगाई का जिक्र कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि 7 अरब डॉलर तो इन्होंने लिया है बैरूनी कर्जा ये 17 महीने में, 7.2, और वो जो 12 अरब रोज़ाना का करप्शन था वो उन्होंने बचाई होगी यकीनन। तो वो अगर रोज़ाना का 12 अरब है तो साल का तकरीबन कोई बन जाता है 5000 अरब, और उसके अलावा जो 17 महीना हो गया इसको अगर आप मिला लें तो कमोवेश 8000 अरब तो है इनके पास। क्योंकि खान साहब ने कहा था कि अगर ईमानदार होंगे लोग और मैं आके रोक दूंगा वो 12 अरब की करप्शन को, तो वो 12 अरब की करप्शन की जो हर रोज़ रुक रही है पैसे, जो हर रोज़ 12 अरब की सेविंग हो रही है, वो कहाँ गया, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, फिर वो अगर 12 अरब की रोज़ाना सेविंग थी हमारी, तो फिर हमें 7.2 बिलियन डॉलर हमें कर्ज लेने की क्या ज़रूरत थी? तो कुछ ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ जैसा अभी नफीसा बीबी ने कहा कि जनाब इससे महंगाई तो कम नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा घपला होगा, स्कैंडल होगा कि आपने 18 अरब रुपए किस मद में कहाँ दिया। आप पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के लिए कम से कम 1 लाख अगर आपने यूटिलिटी स्टोर खोला है तो कमोबेश एक दुकान से 4000 लोग इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मगर अगर 1500, 1700, 1800 यूटिलिटी स्टोर पे आप अगर 18 बिलियन का सब्सिडी दे रहे हैं, तो जो गरीब लांडी, मलीर, कोरंगी या न्यू कराची में रहता है या छोटे शहरों में या देहातों में रहता है, उसको तो बेचारे देहाती जब आएगा यहाँ पे बस पे बैठ के ठट्टा से, तो उसके आने जाने में 500 का खर्चा आ जाएगा। तो जितने का वो राशन ले रहा होगा यूटिलिटी स्टोर सदर से, उतना तो उसको भाड़ा और किराए पर पड़ जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई कच्ची बस्ती या जो मुज़ाफ़ाती इलाका, ये इस्लामाबाद में हो या लाहौर में हो या फैसलाबाद में हो या पेशावर में हो, तो गरीब चिंची में बैठ के या मोटरसाइकिल में बैठ के आएगा तो 200 को तो पेट्रोल लगाएगा वो, और उसको 150 रुपये की बचत होगी। तो ये मेरे समझ, मार्केट को नीचे करना है, यूटिलिटी स्टोर को नहीं भरने से महंगाई का खात्मा होता है। जो ओपन मार्केट है,
جو بھی جہاں بھی قصبوں میں شہروں میں دیہاتوں میں ٹاؤنز میں جہاں جہاں دکانیں ہیں، مارکیٹ جسے کہتے ہیں عرف عام میں، اس مارکیٹ میں اگر قیمت کو کم کیا جائے تو پھر مہنگائی کا خاتمہ ہوتا ہے. کسی پسندیدہ یوٹیلیٹی سٹور میں اگر آپ ڈال دیں جو کہ اسلام آباد کے بلو ایریا میں ہو یا ریڈ زون میں ہو، اس سے تو غریب کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں یا مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک کمپلیٹ فیلیور ہے، اور یہ آپ حفیظ شیخ کو یا رضا باقر کسی کو موضوع الزام اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ 90 دن کے اندر ہم مہنگائی بھی خاتمہ کر دیں گے، بجلی کی بھی قیمت کم کر دیں گے، کرپشن کا بھی خاتمہ کریں گے، اور جو لیکیج ہو رہا ہے اس کا بھی مگر انہوں نے کام کیا انہوں نے جو خاتمہ کیا ہوا ہے وہ نیب کوٹ میں ہمارے اپوزیشن کے لیڈرز کو بھیج رہے ہیں. اسحاق ڈار کے گھر میں لنگر کھول کر کے ہمارے حلوائی کے دکان پہ دادا جی کا فاتحہ. اگر آپ کو لنگر خانہ ہی کھولنا تھا، پناہ گاہ کھولنا تھی، تو جناب اپنے گھر میں کھول لیتے، اپنے کسی چہیتے لوگوں کے گھر میں کھول لیتے، کسی اے ٹی ایم کے گھر میں کھول لیتے. اسحاق ڈار کے گھر میں کھولنا کوئی ضروری تھا؟ آپ کا دوسرا جو سب سے بڑا مہنگائی کا خاتمہ ہے وہ اس بات پہ زور ہے کہ جی مریم نواز کو ہم نے جانے نہیں دینا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جی سارے چور ہیں، کرپٹ ہیں. 18 مہینے سے ایک ہی رٹ لگایا ہوا ہے کہ ماضی کی حکومتوں میں ہمیں جو تھا یہ کچھ مہنگائی دے کے گئی. جناب خزانہ بھرا ہوا تھا ماضی کی حکومت میں. پٹرول کتنے کا تھا، بجلی کتنے کا تھا، گیس کتنے کا تھا، آلو کتنے کا تھا، ٹماٹر کتنے کا تھا، لوگوں کی بے روزگاری کا کیا ریشو تھا، آج بے روزگاری کس ریشو میں پہنچ گئی ہے. آپ کا اپنا جو میڈیا ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے کہ آج آپ کو تنخواہ دینے کے لالے پڑ گئے ہیں، آپ کی آمدنی گھٹ گئی، آپ کے لوگوں کو آپ نے بے روزگار ہو رہے، دے آر فورس ٹو بے روزگار. تو یہ جب گورننس کا صورتحال، اور یہ بھانمتی کا کنبہ ہے کیونکہ ایک پارٹی کے لوگ ہیں ہی نہیں جو معیشت چلا رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی نہیں ہے. کاش نعمان وزیر صاحب ہوتے وزیر خزانہ یا کوئی اور ذمہ دار پوسٹ پہ. تو جو لوگ آج ان کے فائنانس کو یا ان کے ٹریڈ اور کامرس کو اور تجارت کو چلا رہے وہ ان کے ہیں ہی نہیں. تو یہ کہہ نہیں سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے ناچنے جانے آنگن ٹیڑھا، اگر آپ سے حکومت نہیں چلتا، استعفیٰ دیں، نئے الیکشن کرائے، گھر جائیں. میں یقیناً آپ سے آگے چل کے اس پہ سوال ضرور کروں گا. ایک چھوٹے سے بریک، ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں آتا ہوں جناب. سینیٹر نعمان وزیر صاحب بڑا سچ بولتے ہیں اور اپنی حکومت پہ بھی تنقید کرنے میں دیر نہیں لگاتے ہیں. میں چند اہم اچھے لوگ موجود ہیں. اچھا سر، میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میں عشرت حسین صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی کیا کارکردگی ہے، تو کہتے ہیں ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ہم جب آپ کے رزاق داؤد کا میں انٹرویو کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں، اور ابھی تقریباً 17 مہینے ہو گئے، 18 مہینے ہو گئے. حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ ساری کی ساری IMF کی جو پروگرام ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. چل گیا شبر زیدی صاحب ہمت ہار کے چلے گئے ہیں جس طرح کی سچویشن ہے. تو ایک تو سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم، بہت اہم سوال ہے سر، اور اس کے اوپر ہمارے پاس بھی فیڈ بیک موجود ہے، میں اس کے اوپر بہت کچھ بتا سکتا ہوں، لیکن سوال آپ سے کروں گا کہ وزیر اعظم مالیاتی جو پلاننگ ہے، پالیسیز ہے، اس میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان کتنے با اختیار ہیں سر؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا، وزیر اعظم نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جی بہت بڑا مافیا ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ بتا سکیں گے سر، 17 مہینے میں ہم نے اپوزیشن کے خلاف تو بھرپور احتساب دیکھا ہے اور اس کا جو بھی اشر ہوا ہے وہ آج سب کو پتہ ہے، لیکن کیا عمران خان صاحب اپنے ارد گرد جو ان کے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں بہت اہم ان کے خلاف کارروائی کرنے میں مخلص ہوں گے سر؟ 2 سوال ہے آپ سے. دیکھیں، جہاں تک پہلے تو میں بات بتاؤں کہ میرے اپنی رائے کے اندر حفیظ شیخ، شبر زیدی، رضا باقر ڈیڈلی کمبینیشن، بہت اچھا کمبینیشن تھا. شبر زیدی کو پلس پتا تھا پاکستان کی اکانومی کا، آڈٹ کرتے رہے ویریس فرمز کا، اس کو ہر سیکٹر کے بارے میں پتا تھا کہ یہ سچ کتنا بولتے ہیں، جھوٹ کتنا بولتے ہیں، اکاؤنٹس کو فجنگ کس طرح کرتے ہیں، ڈریسنگ کس طرح کا، ونڈو ڈریسنگ کس طرح کرتے ہیں. اوپر سے حفیظ شیخ کو انٹرنیشنل پرسپیکٹو بھی تھا، رضا باقر کو IMF، ایجپٹ وغیرہ کا سارا ایکسپوجر تھا. گڈ کمبینیشن. اس سے چاہیے تھا کہ حالات بہت بہتر ہو جاتے، پالیسیز بہتر بنتے. تو اختیار جہاں تک آپ نے بات کی پرائم منسٹر کا،
دیکھیں یہ میرے خیال میں ایک ٹاپ مینجمنٹ کا آدمی کسی آرگنائزیشن ہو یا ملک کا پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو یا آرگنائزیشن کا ہیڈ ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ سارے ڈائریکشن سیٹ کرے گا، ہر چیز وہ بتائے گا، تو وہ ملک کبھی نہیں چل سکتا. ہی ہیز ٹو ہیو اے ویری گڈ ٹیم. یہ آپ بالکل تنقید کر سکتے ہیں کہ اس کی ٹیم اچھی نہیں ہے، اچھی ہے بری، آپ کے خیال میں بری ہے، میرے خیال میں اچھی ہے، وہ آپ کی مرضی کہہ سکتے ہیں. ٹیم اچھی ہوگی، ساری پرائم منسٹر کام ہے کہ ٹیم کو چلانا، آرگنائزیشن ہیڈ کا کام ہے ٹیم کو چلانا، صحیح فیصلے کرنا، سب کے ویو پوائنٹ سن کر اور اپنا ایک ڈیسیژن دینا. میرے خیال میں خان صاحب سب کی کچھ حد تک سنتے بھی ہیں اور لوگ بھی انہوں نے اچھے رکھے، اسپیشلی اکنامک ٹیم کے اندر. باقی وہ بے بذات خود میرا تو یہ ہے کہ میں تو بہت ایک اسٹرانگ سپورٹر ہوں چارٹر آف اکانومی کا. میں تو چاہتا ہوں کہ ہر پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر نفیس شاہ صاحب ہوئے، نیال ہاشمی صاحب ہو گئے، باقی لوگ بیٹھے ہمارے ساتھ، ملک کا سے ایک مفاد میں دیکھیں کہ آپ اکانومی کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، کنسٹرکٹیولی پازیٹیولی دیکھا جائے، اس کو بہتر کرنے کس طرح کیا جائے. یہاں تک ہمارا دیکھیں نا، جہاں تک ہم کر کیا سکتے تھے، ہم نے آپ کو ونٹر پیکیج ایک دیا، 11 روپے کی بجلی دی سستا کر جو ایک ہمارا اختیار تھا. پی ایم ایل این کی حکومت تھی، 33,000 میگا واٹ کو انہوں نے لگا دیے کارخانے بجلی بنانے کی. آج اس وقت آپ کی 7,000 میگا واٹ صرف ریکوائرمنٹ چل رہی ہے. ہر ونٹرز میں یہی ہوتی ہے، اس ونٹر نہیں، ہر ونٹرز میں یہی ہوتی ہے. اس کو دیکھتے ہم نے آپ کو ایک سستا پیکیج دے دیا. یوٹیلٹی سٹورز کے اندر 800% انکریز ہوا ہے ان کی سیل کے اندر بیکاز آف دس پیکیج. باقی جہاں جہاں ہم کر سکتے تھے اپنا کیا، سیمنٹ کے اندر دیکھیں، آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچر ایسوسی ایشن کا جنوری کا ڈیٹا آیا. ڈو یو نو ہاؤ مچ سیل انکریز کی؟ 8,08,000 ٹن ایکسپورٹ ہوا، 39% سیل انکریز ہوئی ایکسپورٹ. ود ان کنٹری 6% ہوئی ہے انکریز کی. یہ آل پاکستان سیمنٹ مینوفیکچر ایسوسی ایشن کا ڈیٹا ہے. تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں کتنا بہتر ہو گیا. وہی جو مفتاح صاحب نے شروع کیا تھا اسحاق ڈار کی پالیسی، ہم بھی وہی فالو کر رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیوں ہوا ہے سر؟ اس لیے کہ آپ نے امپورٹ 23% آپ نے امپورٹ گرا دیے سر. معیشت کو آپ نے بند کر دیا ہے، تو وہ تو اوپر جانا ہی تھا نا سر. کوئی آپ کی اپنی پالیسی اینڈ پلاننگ کی کارکردگی کی بنیاد پر تھوڑی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا ہے سر. معافی کے ساتھ سر. نہیں، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. ہم پہلے بھی ہم نے کچھ یونٹس لگایا ہمارے کنسرنز نے. اب ہم جو بھی کچھ لگاتے ہیں ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں جب بناؤ تو کیا قیمت ہے، باہر سے کرو کیا. اب جتنے بھی کارخانے دار ہیں وہ ویدر اوور ہیڈ کرینز ہو گئی یا ہاپرز ہو گئی یا ٹینکرز ہو گئی جو پاکستان میں بن سکتے، سب پاکستان میں بنانا شروع کر دیا. کرٹیکل آئٹم صرف امپورٹ کرتے ہیں. لیکن 105 روپے کا جب ڈالر تھا ڈار صاحب کے زمانے میں، اس وقت تو پانی کی ٹینکیاں بھی ہم نے امپورٹ کی. اور اب وہ چیز ہے، اس لیے آپ کا تو امپورٹ گرا. ٹھیک ہے ایکسپورٹ کوئی خاص زیادہ نہیں ہوا لیکن امپورٹ گرا. مشینری ہوپ فلی لاسٹ منتھ مشینری کی امپورٹ پھر بہتر ہوئی ہے. مجھے تو ڈاکٹر صاحب ٹو بی ویری آنےسٹ، وی ہیڈ ٹو گو تھرو دس پاتھ. یہ سخت پاتھ سے گزرا تھا. ابھی میرا خیال میں 2020 بھی جو ہے نا، یہ اسٹیبلٹی کا ایئر ہے، یہ گروتھ کا نہیں ہے. نیکسٹ ایئر آپ کو گروتھ ملے گا، کچھ 4-5% ملے گا اور اس سے آگے ہوپلی 7-8% میں ہم جائیں گے. میری اپنی ایک بزنس مین کی پوائنٹ سے یہ سوچ آتی ہے کہ اکانومی کو دیکھتے ہوئے یہ میرا خیال اس طرح ہوگا. چلیں سر، آپ کہہ رہے ہیں لیکن لوگ جو ماہر معاشیات ہے وہ کہتے ہیں 1.2 پہ پہنچ جائیں گے ہم. بہرحال ایک سوال جو میں نے آپ سے اور کیا تھا اس کا جواب ضرور دیجئے سر. وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ مافیاز ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں سر. تو ہم نے اپوزیشن کا تو دیکھ لیا سر، 17 مہینے میں پرخچے اڑا دیے سر. لیکن کیا احتساب جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی نشاندہی وہ خود کر رہے ہیں، جن سے وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، میٹنگ بھی کر رہے ہیں، کیا مخلص ہیں سر؟ ان کے خلاف کارروائی کر سکیں گے وزیر اعظم؟ دیکھیں خان صاحب ایسے آدمی ہے نا کہ وہ اگر اپنے کسی بھائی تو نہیں، ان کا رشتہ دار میں کوئی دوست میں کوئی غلطی دیکھے گا نا، ہی وڈ امیجیٹلی ٹیل ہم آئی ایم سوری، یہ تم نے غلطی کی گیا. یہ سارا گورننس پرابلم ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس سر بہت سارے ایسے پیپرز ہیں، ثبوت ہیں
کہ میں اس کو آن ایئر کر سکتا ہوں, لیکن کرتا اس لیے نہیں ہوں کہ سر آپ لوگوں نے میڈیا پہ اتنا قدغن لگایا ہوا ہے کہ پریشر ڈال کے پیمرا سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے چینلز کے لیے پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں, ورنہ اتنے پیپرز ہیں کہ ہم آن ایئر کر کے بتائیں کہ وزیر اعظم ان کے خلاف کارروائی کریں یا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. بہرحال میں آتا ہوں جناب نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف. نفیسہ شاہ صاحبہ, میں آپ یہ جو بحث ہے اس کے اوپر آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں 17 مہینے میں اپوزیشن کا تو احتساب آپ بھی دیکھ رہی ہیں, آپ تو بھگت رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گرد ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وزیر اعظم ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ اور دوسرا ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ جی ان کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ ٹیم کوئی پروڈکٹیو چیز تو ہمیں دے نہیں رہی ہے. وہی بات کہ نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی پلاننگ ہے, جو کچھ بھی تھوڑا بہت نظر آتا ہے وہ آئی ایم ایف کا جو وہ کہتے ہیں نا امپورٹ پروگرام وہ سامنے رکھ دیا جاتا ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیں, خان صاحب نے ایک کنفیشن کی ہے کہ ان کے ارد گرد مافیاز ہیں, تو اس کا تو نیب کو نوٹس لینا چاہیے اور جی آئی ٹیز بنانی چاہیے کہ یہ کون سے مافیاز ہیں. اور صرف محض یہ کہہ دینا, مجھے حیرت ہے نعمان وزیر صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہر پارٹی میں ہے, تو از اٹ رائٹ کہ ہر پارٹی میں آپ تو تبدیلی لے کے آ رہے تھے کہ ہم جی تبدیلی لے کے آئیں گے اور ہم ان دونوں پارٹی سے مختلف رہیں گے اور ہمارا ماضی کلین ہے. تو یہ آپ کی کلین ہے کہ آپ کے ارد گرد اے ٹی ایمز آپ خود مان رہے ہیں کہ وہ مافیاز ہیں, اور اس وقت جو شوگر شارٹیجز ہو رہی ہیں اور تو یہ مافیاز آپ کو, تو مجھے تو یہ پتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو بتایا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس شارٹیجز میں ملوث ہیں, تو کیوں نہیں ایکشن لے رہے خان صاحب جب ان کو سب پتا ہے کہ ان کے ارد گرد اے ٹی ایمز ہیں جو پاور میں ہیں, جن کے اوپر نیب کیسز نہیں ہیں, جن کے اوپر کوئی جی آئی ٹیز نہیں ہے, تو کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے. ایک اور بات ہے جس کو ان کو آئینہ ضرور دکھانے کی ضرورت ہے. ان کا جو مین ایک تو کرپشن کا ایشو تھا, دوسرا خان صاحب لنک کرتے تھے کرپشن کو قرضوں سے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان اس لیے قرضوں کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے کیونکہ کرپشن ہے اور کرپشن میں گورننس کا فیلئر ہے, اس کے لیے پھر قرضے لینے پڑتے ہیں. تو کیا خان صاحب نے فگرز لیے ہیں کہ ان کے اس 16 ماہ میں کتنے قرضے لیے اور پوری پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کتنے قرضے لیے؟ جو حساب اب ہمیں مل رہا ہے ان کے اپنے ڈیٹا کے حوالے سے کہ جب خان صاحب آئے تو لگ بھگ 30 ٹریلین روپے کا قرضہ جات تھا بیرونی اور اندرونی, اور اس وقت 41 ٹریلین 41 ٹریلین روپے ایکسٹرنل اور ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, which means کہ 25% آف دا انٹائر جو ڈیٹ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ ایک طرف اور یہ 16 ماہ ایک طرف جو انہوں نے قرضے لیے ہیں اور آگے بھی لیں گے, اور آگے جس رفتار سے لیں گے تو لگتا ہے کہ یہ ماضی کی سب حکومتوں کا ریکارڈ توڑیں گے اگر یہ 5 سال پورے کریں گے. اور نہ صرف کہ یہ قرضے عام قرضے لے رہے ہیں, یہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت خطرناک لیول تک ڈالروں میں مہنگے قرضے یہ لے رہے ہیں, مہنگے ریٹرن, شارٹ ٹرم ریٹرنز یہ بڑے پرومس کر رہے ہیں, اور یہ آنے والی حکومتوں کو اور زیادہ مشکل میں ڈالیں گے. اور اس کے اوپر ضرور ایک احتساب ہونا چاہیے, اس کا بھی ان کی ڈیٹ پالیسی کا بھی احتساب ہونا چاہیے, اور یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے یا تو آپ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کرتے, آپ اکانومی جنریٹنگ سکیمز کرتے, آپ زراعت کو پروموٹ کرتے, آپ انڈسٹری کو پروموٹ کرتے, آپ ایکسپورٹ کو پروموٹ کرتے, پھر آپ جتنے بھی قرضے لے لیں بیکاز اٹ ول ایڈ آن ٹو یور گروتھ آپ کی منفی جا رہی ہے. آپ قرضے کس چیز کے لے رہے ہیں؟ دیٹ از اے ویری بگ کوشچن اینڈ دیٹ جسٹ شوز کہ ان کی اکنامک مس مینجمنٹ ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آئی ایم ایف آن دا لیفٹ, آئی ایم ایف آن دا رائٹ, آئی ایم ایف آن دا ٹاپ, آئی ایم ایف ایٹ دا باٹم, سارے لوگ ان کے آئی ایم ایف کی ٹیم والے ہیں. اس کے باوجود ان کی اکنامک مینجمنٹ جو ہے وہ کوئی بہت ہی پور ہے اور ناقص ہے.
ایک کمنٹس ضرور چاہوں گا آپ سے اس میں. ابھی چلیں آگے چل کے میں لے لیتا ہوں, پہلے ایک بریک پہ جاتا ہوں, پھر نہال ہاشمی صاحب کی طرف آتا ہوں اور پھر دونوں سے چھوٹے چھوٹے کمنٹس لوں گا بہت اہم ایشوز پہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. جناب نہال ہاشمی صاحب, دو سوال آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا اور چاہوں گا مختصر اس پہ ضرور دیں. ایک تو یہ کہ جی پوری دنیا میں ایک بات طے ہے کہ انکمپیٹنسی جو ہوتی ہے نا سر, کسی ملک کے لیے کرپشن سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے, اور آج جو ہے وہ انکمپیٹنسی بھی ہے اور کرپشن بھی نظر آ رہی ہے سر. ایک تو اس پہ ذرا کمنٹس دیجیے گا. دوسرا یہ اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی, نہیں مسائل حل ہوئے, عوام تباہی کے تہانے پہ پہنچ گئے, تو سلوشن کیا ہے سر؟ مڈ ٹرم الیکشن ہے یا ان ہاؤس تبدیلی آ جائے یا کابینہ میں تبدیلی آ جائے, کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, پہلے دن ان کی انکمپیٹنسی ظاہر ہو گئی تھی جب انہوں نے کیبنٹ بنایا اور اس میں انہوں نے باہر کے لوگ لائے. یہ کہہ رہے تھے اپوزیشن کے دور میں کہ جی ہم نے 22 سال بڑی جدوجہد کی ہے, تو انہوں نے ایک اپنے فائنانس کی ٹیم نہیں بنا سکے, یہ لوگ اپنے معیشت کی ٹیم نہیں بنا سکے, یہ لوگ اپنے تجارت کی ٹیم نہیں بنا سکے, یہ اپنے ایگریکلچر کی ٹیم نہیں بنا سکے. جو مرکز کے پاس جو بیسیکلی جو سبجیکٹس ہیں, یہ قانون یہ نہیں بنا سکے. آپ ابھی میں محسن بھائی کے بنے بڑے احترام کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ ودی صاحب کے ساتھ کہ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تینوں لوگ بڑے قابل ہیں, اہل ہیں, بڑا انٹرنیشنل پوسچر ہے, بیک گراؤنڈ ہے, کیپیبلٹی ہے. آج جو سب سے نکما شعبہ ہے اس گورنمنٹ کا وہ یہی معیشت والی ٹیم ہے, خواہ وہ فائنانس منسٹری ہو, خواہ ٹریڈ منسٹر ہو, خواہ کامرس کا منسٹر ہو, ٹوٹل فیلیور ہے. اور مسلسل آپ میں نے دیکھے نا, آپ کی اپنی کوئی ٹیم ہی نہیں ہے, آپ نے ٹیم باہر سے لے کے, اور آج آپ کے رائٹ لیفٹ یہاں تک کہ جو ایسے زلفی بخاری کو لے کے آئے تو وہ ڈیول نیشنل ہے. حالانکہ سپریم کورٹ کی اس پہ ایک بڑی کلیئر ججمنٹ تھی کہ جناب آپ ماضی میں تو جو ڈیول نیشنل ہوتے تھے ان کو آپ کسی عہدے پہ بھی نہیں رکھتے تھے. مجھے یاد ہے افضل صاحب کا کہ وہ شجاعت عظیم صاحب کا بھی ہے, شجاعت عظیم صاحب کا بے شمار ایسے کیسز ہیں. تو یہاں پہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. تو ایک تو آپ کے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے, آپ کو بس شوق ہے حکمرانی کرنے کا, آپ کو شوق ہے کہ جی آپ یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتے رہیں. اور دوسرا آپ کی خود بار بار کی ایڈمیشن ہے کہ جناب اس ملک میں کرپشن ہو رہا ہے. تو اب جو 12 ارب روپیہ روزانے کا جو کرپشن ہو رہا تھا وہ آپ کے لوگ کر رہے ہیں کرپشن, نمبر 1. نمبر 2, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کے ساؤتھ پنجاب سے امجد صاحب کہتے ہیں کہ ریلوے کی وزارت میں نوکریاں بیچی جا رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ان کے اپنے جو اتحادی تھے وہ بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں, جو کاف لیگ کے دوست تھے, کہ جناب کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے پنجاب میں. جناب آپ دیکھیے تو صحیح, بزدار صاحب, میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ صحافی آپ کی برادری کے 92 میں شاید ارشاد بھٹی صاحب یا دوسرے بھٹی صاحب وہ کہتے رہے کہ جناب اب ڈبل کرپشن دیا جا رہا ہے ہر پوسٹنگ پہ, ٹرانسفر کے, پروموشن پہ. اور یہ شاید نظر بھی آ رہا ہے بظاہر کہ جناب آئی جی بھی بار بار تبدیل ہو رہا ہے, تھانے دار بھی تبدیل ہو رہے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر بھی تبدیل ہو رہا ہے, فوڈ انسپیکٹر بھی تبدیل ہو رہا ہے, ہیلتھ آفیسر بھی تبدیل ہو رہا ہے. اور جہاں پہ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن دیکھیں, سولوشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنی ناکامی کو تسلیم کریں اور پہلی بار زندگی میں ایک اچھا یو ٹرن کریں. اور وہ یو ٹرن یہ ہو کہ وہ کہیں کہ جناب میں فیل ہو گیا ہوں پاکستان کے لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں, میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور میں واپس کرکٹ کے میدان میں جاتا ہوں. اور اس کے علاوہ کوئی دیکھیے آپ جس نہج پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے قوم کو, اس نہج سے آپ کی واپسی کا کیا؟ میں نے یہ کون سا ابھی آج بھی ایز آف ٹوڈے جب وہ کہتے ہیں کہ میں مہنگائی کے خلاف جنگ کروں گا, تو کیا یوٹیلیٹی اسٹور میں چیزیں سستی دینے سے کیا مہنگائی خاتمہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا خاتمہ تب ہوگا جب آپ پروڈکشن پہ اور مارکیٹ پہ اور سپلائی پہ اور ڈیمانڈ کے اوپر بات کریں. پھر آپ ہورڈنگ کو دیکھیں, پھر آپ دیکھیں مڈل مین. بھائی صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی ہے کہ مڈل مین کھا دے, تو بھائی وہ مڈل مین بھی تو آپ کے,
اب ان مڈل آپ کو اگر اختیار دیا گیا، اب ہم تو نہیں پکڑیں گے جا کر کے، اپوزیشن کا کام نہیں پکڑنا یا میڈیا کا کام نہیں ہے، میڈیا تو صرف تو دکھا مڈ سکتی ٹرم ہے۔ الیکشن ہے، مڈ ٹرم الیکشن ہے، ان ہاؤس تبدیلی ہے، مجھے آگے جانا ہے سر، اس کے ایک پوائنٹ کا بھی لینا مڈ ٹرم نہیں، دیکھیے آپ اس کے علاوہ کیسے کریں گے؟ کسی کو بھی آپ با اختیار دیں۔ جب ہماری حکومت تھی 5 سال تک، تو آپ نے دیکھا ہوگا باوجود کے نامساعد حالات، اس زمانے میں ٹیررزم بڑے عروج پہ تھا، ان کے دھرنے بڑے عروج پہ تھے، بہت زیادہ اپوزیشن تھا، اس کے باوجود نواز شریف نے اندھوروں میں اجالا کیا اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دیے، خواہ وہ میٹرو بس کی صورت میں ہو، خواہ سستی چیزیں ہو، میں سولوشن پوچھا تھا، میں آگے جانا ہے، سولوشن الیکشن کے علاوہ سولوشن کیا ہے؟ ان ہاؤس تبدیلی مڈ ٹرم یا 5 سال انہیں موقع ملنا چاہیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آگے جا کے وقت نہیں ہے، میں نعمان مسئلے کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں ایک ہے کہ ٹیم اپنی ٹھیک ہے، نعمان وزیر جیسے کو وزیر تجارت بنائے یا وزیر خزانہ بنائے، نعمان وزیر ایک کامیاب بزنس مین ہے، وہ 5 سال پھر تو 5 سال رہنا، پھر تو 5 سال رہنا چاہیے۔ نعمان وزیر صاحب بالکل 1 منٹ آپ کے پاس ہے، کیا سولوشن ہے سر آپ کے پاس؟ نہیں، میرے خیال میں تو جو حکومت جس طرح چل رہی ہے بالکل ٹھیک چل رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ہم ایک مشکل راستے سے گزر رہے ہیں، اس راستے سے گزرنا تھا کہ پچھلے جو ہماری سے غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کر اس راستے سے گزرنا تھا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ مشورہ ذاتہ کرنا چاہیے۔ دیکھتے میں اگر سوچتا، میں تو کہتا چارٹر آف اکانومی کی میں نے پہلے ہی بات کی ہے، سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اور بہتر کر رہے تھے نا، اس کو ہم کہتے ہیں چلو میرے نظریے میں بہتر ہے، اس کو اور بہتر کرتے ہیں، کس طرح ملک کو۔ نعمان بھائی وہ آپ کے لیڈر ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، آپ کے لیڈر تو لوگوں کو نیب میں ڈال رہے ہیں پکڑ پکڑ کے، بیٹھے تو تب نہ بھائی، آپ نے نیب کے حوالے پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں کی اچھے لوگوں کی ایک نیشنل گورنمنٹ نہ بنا دی جائے سر؟ جی میں نفیسہ شاہ صاحب کی طرف آتا ہوں، بالکل آخری کمنٹ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، نفیسہ شاہ صاحبہ کیا کہتی ہیں، سولوشن کیا ہے؟ 1 منٹ ہے آپ کے پاس۔ دیکھیں اب یہ تو میرے خیال سے اپوزیشن کارڈز اپوزیشن کے پاس ہیں، مڈ ٹرم الیکشنز ہو یا جو ہے وہ ان ہاؤس چینج ہو، یہ کارڈز اپوزیشن کے ہاتھ میں ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ حکمت عملی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے، اور لوگوں کا جینا جنجال ہوا ہے۔ وہ ہر دفعے ہمیں پوچھتے ہیں، جہاں جاؤ لوگ پوچھتے ہیں میڈم ان کو کب آپ نکال رہے ہیں، ان کا کب خاتمہ ہوتا ہے۔ سو the cards are with us، اپوزیشن اور اپوزیشن کی حکمت لیکن آپ لوگوں کے درمیان میں تو انتشار بہت زیادہ ہے، پی ایم ایل این کا راستہ الگ ہے، کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کا الگ ہے، مولانا فضل الرحمان کا الگ ہے، آپ کا الگ ہے، نون لیگ کا الگ ہے، اپوزیشن میں بھی تو اتحاد نظر نہیں آتا ہے۔ تمام مہمانوں کا شکریہ، تشنگی رہی، کسی سٹیج پہ اور کریں گے۔ آپ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔